بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ نے اس زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن آج ہم جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں اللہ نے ظاہری دنیا سے اٹھا لیا تھا اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان نبیوں کو کیوں زندہ رکھا اور کہاں زندہ رکھا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کو اللہ نے موت نہیں دی اور وہ زندہ ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم کے تھے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ لوگ آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، ایک دن آپ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ آپ پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودی اس بات پر ڈٹ گئے کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا۔ جب وہ شخص آپ کو قتل کرنے جا رہا تھا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ گلے لگایا تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ یہودی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سب آپ علیہ السلام کے گھر میں چلے گئے تو اندر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ علیہ السلام کے جیسا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہی ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا شخص ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے نہ ہی سولی چڑھایا ہے، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے،
تقریباً 7 برس تک زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ دوسرے نبی جن کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے اور وہ اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کا ذکر ایک روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ شخص سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور سمندر میں بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے۔ وہ اپنی بادشاہت آپ کو سونپنا چاہتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلطنت کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا۔ ان کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی اور وہ جنگل میں چلے گئے۔ وہاں آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا جہاں سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو زندہ اٹھایا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی جانب لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے قریب سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے کہ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو۔ میں نے یہ قصہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بزرگ شخص کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بٹھایا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنے میں آسمانوں سے ایک پرندہ نمودار ہوا جن پر بیٹھ کر وہ بزرگ شخص آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ یہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے نبی ہیں جن کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ زندہ نبی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے پاس شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، مگر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کی خواہش ظاہر کرنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔
جنت دیکھنے کے بعد آپ نے وہیں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ فرشتے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ محترم ناظرین، یہ تھے وہ 4 نبی جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔